وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کی آیات 8 سے لے کر 20 تک دوسرا رکوع جس میں منافقین کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ قرآن کریم کے آغاز میں مومنوں کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا، اور پھر اس کے ساتھ تفصیل سے منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے نام سے باقاعدہ صورتیں نازل کی۔ سورہ مومنون بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے۔ اور منافقین جو ہیں ان کا کردار ہمیشہ سے بڑا گھناؤنا رہا ہے، اور اسی لیے ان کا انجام کار بھی سب سے زیادہ سخت اور دردناک ہوگا۔ ہمیں آج جاننا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں منافقت کا مفہوم کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور پھر اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، پھر اس کی تباہ کاریاں کیسی کیسی ہیں، پھر اس کا سب سے برا انجام کیوں رکھا گیا، پھر قرآن کریم نے اس کی مثالیں کیسی بیان کی ہیں۔ تو اولاً جہاں تک یہ تعلق ہے کہ منافقت کہتے کس کو ہیں، اس کے لیے اس کا جو مادہ ہے نون فا کاف نفق ہے، جس سے نفاق بھی ہے اور انفاق بھی ہے۔ نفاق کے معنی منافقت اور انفاق کے معنی خرچ کرنا۔ امام راغب اصفہانی نے اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے بتایا، النفق ایسی گلی، ایسا کوچہ، یہ ایسی سرنگ کہ جس کے آر پار ہوا جائے، یعنی دونوں راستے، دونوں منہ موجود ہوں، یا دو منہ والا، دو رخا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور یہ بھی لکھا کہ جس کے اندر اور باہر میں فرق ہو، جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور جہاں تک دو رخا انسان ہے، اس سے متعلق حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذو الوجہین۔ آپ دیکھیں گے قیامت کے دن دو رخا آدمی، الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ادھر اس کا چہرہ اور ہوتا ہے، ادھر اس کا چہرہ اور ہوتا ہے۔ مومنوں کے پاس آیا تو مومن بن گیا، کافروں کے پاس گیا تو کافر بن گیا، دوستوں کے پاس گیا تو دوست بن گیا، دشمنوں کے پاس گیا تو دشمن۔ دو رخ آدمی۔ اور جہاں تک اس کی علامتوں کا تعلق ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ
منافق آدمی کیسا ہوتا ہے؟ اس کی دو طرح کی علامتیں ہیں. کچھ علامتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کچھ اس کے باہر ہوتی ہیں. اندر کی علامتیں فی قلوب مرض، اس کی روشنی میں مفسرین نے بیان کی ہیں کہ اس کے اندر 4 علامتیں ہوتی ہیں: کفر، نفاق، حسد اور شک. آخر تک اس کا یقین نہیں ہوتا کہ میں اسلام کو تسلیم کر لوں، میں عقائد کو تسلیم کر لوں، میں اوامر و نواہی کا پابند ہو جاؤں. آخر تک اس کا یقین نہیں ہوتا. اس کے اندر یہ 4 علامتیں ہوتی ہیں. اور جہاں تک اس کی باہر کی علامتوں کا، نشانیوں کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. جس میں 4 باتیں، 4 خصلتیں، 4 علامتیں جس کی ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا کہ ومن کانت فی خصلۃ من النفاق، کہ جس میں منافقت کی ایک علامت ہوگی، ومن کانت فی خصلۃ منہن، ان 4 میں سے ایک علامت اگر پائی جائے تو گویا کہ اس کے اندر کانت فی خصلۃ من النفاق، اس کے اندر منافقت کی ایک علامت آ گئی. اگر 4 ہوں گی تو پکا منافق ہوگا. خالصاً، خالص کا لفظ بولا ہے. اور اگر ایک نشانی ہوگی تو یوں سمجھ لے کہ منافقت کی ایک علامت اس میں پائی جا رہی ہے. وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، جب بھی اس کے ہاں کو امانت رکھی جاتی ہے، اس کو امانت سونپی جاتی ہے، خانہ خیانت کرتا ہے. بددیانت آدمی کبھی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، کبھی خالص نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب گفتگو کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. بات بات پہ جھوٹ، قدم قدم پہ جھوٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے اندر بہت سارے راز چھپا رہا ہوں، میں بڑے منصوبے بنا رہا ہوں، بڑی منصوبہ بندی کر رہا ہوں. قدم قدم بلا وجہ جھوٹ بولتا ہے. یہ جھوٹ بولنا بات بات پہ، قدم قدم پہ، یہ منافق کی نشانی ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ ہی نہیں نبھاتا. مسلمان آدمی، مومن آدمی اپنی بات کا، وعدے کا پکا ہوتا ہے. جان چلی جائے لیکن وہ بے وفائی نہیں کرتا، وہ بدعہدی نہیں کرتا. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر جھگڑا کرتا ہے تو پھر وہ ساتھ گالی گلوچ بہت کرتا ہے. زبان پہ ہر وقت گالیاں ہیں، دشنام ترازی، بدبودار گفتگو منافق کی. اس کے اندر حلیمی نہیں، مٹھاس نہیں، منافٹ، اس کے اندر کوئی شیرینی نہیں ہے، نفرت ہی نفرت ہے. ایسا بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. تو گویا اس کے اندر جو علامتیں ہیں وہ ہیں بیماریاں، اور جو باہر ہیں
علامتیں، وہ اس کی خصلتیں، عادتیں اس کی، اور عادتیں اتنی پختہ ہو چکی ہیں کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو شاید نہ چھوڑ سکے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ چھوڑ نہیں دیتا وہ منافقت کے گڑھے میں رہتا ہے.